السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے اور قربانی کا دن بہت قریب آ چکا ہے۔ بس چند دن بعد وہ مبارک اور مسعود گھڑی آنے والی ہے جس میں کہ ہم اپنی رب کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ قربانی کے ایام کے آنے سے پہلے قربانی کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں اور جو اس کے آداب ہیں، جانور کو ذبح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، ان سب باتوں کا علم ہونا چاہیے، اور کم از کم جو قربانی کے ضروری مسائل ہیں ان باتوں کا علم تو ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہماری جو قربانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو اور قربانی ضائع اور رائگاں نہ چلی جائے۔ اس لیے جو کم از کم جو ضروری مسائل ہیں ان کا تو علم ہونا ہی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آج ہم اس بات پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں۔ قربانی کے لیے قبلہ رخ لٹائیں، یعنی قبلہ رخ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو، پیٹھ اس کی پورب کی جانب ہو اور جو سرہ ہے وہ دکن جانب ہو۔ اس طریقے سے اس کو لٹائیں۔ تو اس کا جو چہرہ یہ قبلہ کی طرف ہونا یہ ضروری ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر چہرہ قبلہ کی جانب سے پھرا، اتر یا دکن یا پورب کی جانب ہوا، تو یہ کام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا فعل، ایسا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ ان عمل سے بچنا چاہیے اور قربانی کرتے وقت گناہ سے تاکہ بچا جا سکے۔ تو اس کا رخ جو ہے یہ قبلہ کی جانب ہو اور تیز دھار چھری لے لیں۔ اس سے پہلے قربانی کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، اور دھار تیز چھری جس سے کہ ایک دفعہ میں گلا کٹ جائے وہ اس کے حلق اور لبہ کے درمیان رکھیں۔ رکھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے چلائیں۔ یہاں پر ایک بات کا اور دھیان رکھا جائے کہ اگر چھری ایک آدمی نے پکڑی ہے تو ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 2 یا 3 نے پکڑی ہے چھری تو جتنے لوگوں نے بھی چھری پکڑی ہے سب کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک نے کہا، باقی لوگوں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو قربانی کا جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے سب کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے اور قصائی جو ہوتا ہے وہ اس پر اس کی مدد کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا، تو اس طریقے سے وہ جانور ناپاک ہو جائے گا، جانور حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا قصائی کو پہلے سے سمجھا دیا جائے، اس کو پہلے سے یہ بات بتا دی جائے کہ اگر تمہیں ہاتھ رکھنا ہی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا، ورنہ تم ہاتھ ہی مت رکھنا۔ یہ بات قصائی سے کہہ دینی چاہیے تاکہ قربانی ہماری ضائع نہ ہو۔ تو یہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلائیں۔ چھری چلانے کے بعد 4 رگ جب کٹ جائے تو 4 رگ جب کٹ جائے اس کے بعد چھری آگے نہ چلائیں، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور کو تکلیف دینا منع ہے، شریعت نے ممنوع فرمایا ہے۔ اس لیے اس کے بعد چھری نہ چلائیں، اتنی چھری نہ چلائیں کہ گلا کٹ جائے یا یہ کہ کھال تک چھری پہنچ جائے۔ 4 رگ جو ہوتی ہے وہ کھانا کی جو نلی ہے جس سے کھانا جانور کے پیٹ میں جاتا ہے یا پانی جاتا ہے وہ ایک رگ ہوگی، اور دوسری جو رگ ہے وہ ہے سانس کی نلی، یہ 2 ہو گئی، اور اس کے اگل بغل میں 2 رگ اور ہوتی ہے جس کو شہرگ بھی کہا جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے، ان 2 رگ کو کٹنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف 4 رگ میں سے 3 رگ بھی کٹ جاتی ہے تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ تو 4 رگ کے کٹ جانے کے بعد پھر چھری نہیں چلانی ہے۔ تو چھری جب چلا لیں، جب جانور پھر ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر اس پہ دوسرا عمل شروع کیا جائے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو کاٹنا پیٹنا یا گلا کاٹنا، اس کا پیر کاٹنا یا کچھ اور کام کرنا اس کے ساتھ، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، جانور پر ظلم ہوگا۔ لہٰذا وہ قصائی حضرات یا وہ لوگ جو کہ جلد بازی میں یہ عمل کر لیتے ہیں
اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے جلدی سے کہ جانور کی گردن کو توڑ دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کے دل میں چھری گھونپتے ہیں کہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ عمل کرنا یہ جانور پر ظلم ہوگا اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، بعض قصائی یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کو گرا لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کر قبلہ رخ اسے کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جانور کو شدید تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ عمل بھی نہ کیا جائے، اور قصائی کو سختی سے ان سب باتوں سے منع کر دینا چاہیے کہ یہ عمل نہ کریں۔ آپ تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ کام کریں اور ذبح کا عمل کریں۔ لہذا جانور کو اس طریقے سے کھڑا کیا جائے کہ جانور قبلہ رخ ہو اور گرانے کے بعد اسے گھمایا نہ جائے، اسے گھسیٹا نہ جائے، کیونکہ وہ بے زبان جانور ہے اور اس کا ہاتھ پیر بندھا ہوتا ہے، اس کا منہ بھی بندھا ہوتا ہے، وہ چلا بھی نہیں سکتا، تو جانور کو یہ تکلیف دینا ہے اور جانور کے اوپر ظلم کرنا ہے، اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہمارے جذبہ قربانی کو بھی قبول فرمائے۔